अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई और एहतसाब में नाकामी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन को रोकने में भी नाकाम हो गई है, बल्कि इस हुकूमत में करप्शन के ग्राफ में इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक की लिस्ट जारी की है जिनमें सबसे ज़्यादा करप्शन होती है और पाकिस्तान का इसमें 140वां नंबर है। ये नंबर 2020 में 124वें नंबर पर था। यूँ एक ही साल में पाकिस्तान करप्शन के 16 दर्जे उबूर कर गया है। दूसरी तरफ PDM ने आज सरबराही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हर एक को चोर चोर कहने वालों की मसनूई ईमानदारी का भांडा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने फोड़ दिया है। क्या कहा मौलाना साहब ने, ज़रा देखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनके मसनूई ईमानदारी का आईना उनको दिखा दिया है। आज पाकिस्तान करप्शन में चंद सालों के अंदर 117 से 140 पे चला गया है। अगर कुछ भी इनमें शर्म और हया होती तो उनको चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए था। अब नाजरीन, अगर माजी में देखें, जब PTI अपोजिशन में थी उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को इमरान खान साहब किस कदर संजीदगी से लेते थे और अपोजिशन को आड़े हाथों लेते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में ये था, हमें सबको याद है, कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा। इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान करप्शन के खात्मे के लिए चीन की मिसाल देते हुए क्या कहा करते थे, ये भी सुन लीजिए। चाइना से चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो करप्शन है। चाइना ने करप्शन के ऊपर जिस तरह जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह के उन्होंने 4 सालों के अंदर 400 वजीरों को पकड़ा है, उन्होंने एक मिसाल सेट की है कि क्राइम डज नॉट पे। जब आप ऊपर से करप्शन के ऊपर पढ़ते हैं तो तब करप्शन एक माशरे में नीचे आती है। तो वो करप्शन के ऊपर भी हम इंशाल्लाह चाइना से सीखेंगे। अब जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इमरान खान साहब जगह जगह मिसालें दिया करते थे, उसी पर आज डॉक्टर शहबाज गिल एतराज़ करते हैं, ट्वीट करते हैं और इस रिपोर्ट को भी नवाज शरीफ के साथ जोड़ते हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने फिनेंस पर नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी के हवाले से नीचे किया है। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट जो है वो तो अभी पब्लिश नहीं हुई है, एक जस्ट स्कोर जो है वो बताया गया है। अब ये जो क्राइटेरिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की असेसमेंट का, जिसमें फाइनेंशियल करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है और रूल ऑफ लॉ के मामलात हैं, अभी तक हमारे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि जी जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। तहरीक इंसाफ मुल्क में करप्शन रोकने में ही नाकाम नहीं रही, बल्कि तहरीक इंसाफ के कई अपने रहनुमा और वज़रा करप्शन के इल्ज़ामात में नैब के चक्कर भी लगाते नज़र आए। बहुत से स्कैंडल्स भी इनके दौर में आए, रिंग रोड स्कैंडल, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, बल्कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टीम के वसीम अकरम प्लस वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी नैब ने इन्वेस्टिगेट किया। PTI के दौरे इक़्तिदार में करप्शन की कहानियाँ न सिर्फ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं, बल्कि PTI के अपने लोग भी जमात पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अकबर एस बाबर से लेकर जस्टिस वजीउद्दीन तक और अहमद जवाद से लेकर नूर आलम खान तक सभी लोगों ने अपने ही वज़रा और पार्टी पर करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ दिन पहले बज़ाते खुद ये तस्लीम किया था कि वो अपनी हुकूमत के 3 साल इक़्तिदार में करप्शन का खात्मा करने में नाकाम रहे हैं। लिहाजा अब वो अदलिया से इस्तदा करते हमें नज़र आते हैं कि वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं ये डे टू डे हेयरिंग पर करें, रोज़ाना की बुनियाद पर सुने। क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ये भी देखिए। कहीं सुना दुनिया के अंदर के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के बच्चे बाहर बैठा दिए हैं और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे रह रहे हैं। दूसरा जो अपोजिशन लीडर है अभी तक ये नहीं जवाब दे सका, एक चपरासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया, 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे कैसे आ गया। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में ना तो महंगाई कम कर सकी है, ना ही करप्शन का खात्मा, जबकि एहतसाब के बयानिए में भी लगता है ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई है। PTI का मंशूर और आवाम से किए गए वादे कुछ भी पूरा नहीं हो सका, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बबांगे दोहल ये वादे करते नज़र आते हैं कि उनकी हुकूमत ये मुद्दत भी पूरी करेगी और आइंदा 5 साल भी इन्हीं की हुकूमत होगी।
کیا ایسا ممکن ہو پائے گا؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب آپ کا، تھینک یو۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل شبلی صاحب، یہ وہ ادارہ ہے جو ماضی میں بھی کرپشن کے حوالے سے رپورٹس دیتا تھا، اور انہی رپورٹس کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے حکمرانوں کو کرپٹ کہا کرتے تھے کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو کرپشن کا، ان کرپٹ حکمرانوں کا میں خاتمہ کروں گا، لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آؤں گا۔ اب اس وقت کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹس بالکل ٹھیک تھیں، آج یہ غلط کیسے ہو گئیں؟ کیونکہ آج شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جو عادل گیلانی صاحب ہیں، ان کو سفیر مقرر کیا تھا نواز شریف نے اپنے دور میں سربیا کا، تو یہ انہی کا کیا دھرا ہے سب کچھ۔ تو آج کی رپورٹ غلط، اس وقت کی صحیح، یہ کیسے ہو گیا؟ شکریہ شازیہ۔ پہلی بات تو یہ جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، میں اسے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا، جس میں کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم معاشی طور پہ بھی ناکام ہو گئے اور اب جو ہے تو یہ احتساب کے اس میں بھی ہم ناکام ہو گئے۔ یہ میرا خیال ہے کہ پارشلی درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری اکانومی ہے ماشاءاللہ، اس کی جو وائٹل جو سائنس ہیں، جو کہ اکانومی کی جو بڑے جو اصل جو اکانومی کے نیشنل اکانومی کی صحت کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، وہ بالکل پازیٹیو ہیں، 100% پازیٹیو ہیں، باوجود اس کے کہ کووڈ جیسی ایک وبا کا انٹرنیشنلی یہ ایک سامنا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، میرے خیال میں کہ شازیہ آپ کو بھی بتانا چاہیے کہ امریکہ میں کیا حال ہے، برطانیہ میں کیا حال ہے، پیٹرول کی پرائسز کتنی بڑھ گئی ہیں، پام آئل کی کتنی پرائسز بڑھ گئی ہیں، فریٹ کتنے بڑھ گئے ہیں، اور یہ جو امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا جو بیانیہ ہوگا وہ تھوڑا سا زیادہ بیلنسڈ ہوگا۔ سر میں یہ بھی بتاؤں گی کہ وہاں پر عوام کو اچھی تعلیم، ایک جیسی تعلیم ملتی ہے، پھر میں یہ بھی بتاؤں گی کہ وہاں پر جو دوائیاں ہیں وہ مفت ملتی ہیں، وہاں پر جو صحت کا سسٹم ہے وہ کتنا اچھا ہے، پھر میں یہ بھی بتاؤں گی کہ وہاں پر عوام کے جو ٹیکسز کا پیسہ ہے وہ انہی پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ہمیں تو ہر سال یہی سننے کو ملتا ہے اتنا ٹیکس اکٹھا کیا گیا کہاں پہ؟ اگر ہم کمپیریزن کرنا چاہیں باہر کا تو پھر ہمیں ہر لحاظ سے کرنا پڑے گا۔ لگتا ہے شازیہ آپ مریخ پہ رہ رہی ہیں، پاکستان میں نہیں رہ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بیان کیا کہ باہر کے ممالک میں، تو یہ پی ٹی آئی نے یہاں پہ بھی یہ ہوتا تھا، پی ٹی آئی کی حکومت آئی سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ٹو دا کنٹری، جو سسٹم صحت کا ہماری حکومت نے دیا ہے صحت کارڈ کے ذریعے، جس میں 10 لاکھ روپے ہر ایک غریب کے irrespective of the fact کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کس علاقے سے ہے، ہم نے صحت کا ایک پورا ایک جامع ایک پروگرام دیا ہے جو دنیا کے بہت کم ممالک میں ہے۔ یہ جہاں تک دوسرے مسائل کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ تعلیم مفت ہوتی ہے، وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ ظاہر ٹیکس کس طرح کلیکٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی اکانومیز میں وہ لیڈرشپ نہیں ملی ہے جو بدقسمتی سے اس ملکوں کو ملی ہے۔ یہاں کے وزیر اعظم نہیں ہے کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے جو کہ ملک سے بھاگ گئے، اور ان پہ سیریس ایلیگیشن۔ یہ جو آج آپ ایمنسٹی کی رپورٹ کی بات کر رہی ہیں، یہ وہ رپورٹ ہے جو بیسیکلی اس درخت کی جو کہ اب تناور ہو گیا ہے، جس میں کہ یہ پرسپشن عام ہے کہ ایک یہاں پہ اس ملک میں جو کہ ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور اسٹیٹ کیپچر کی بات کرتے ہیں۔ رول آف لا میں کیا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ کسی امیروں کے لیے اور یہ جو خاص طبقے ان کے لیے ایک قانون ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے دوسرا قانون ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ پرسپشن نے کہ باوجود اس کے کہ کھلم کھلا پروف بھی ملے ہیں، شہباز شریف کے آپ اکاؤنٹس دیکھ لیں، اس کی ٹرانزیکشنز دیکھ لیں، وہ پروف ہو گئی ہیں۔ وہی اگر ٹرانزیکشن شبلی فراز کے اکاؤنٹ میں یا شازیہ کے اکاؤنٹ میں ہوتی تو آج آپ اور میں دونوں جیل میں پڑے ہوتے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ جیلیں تو شہباز شریف نے بھی کاٹی ہیں، جیلیں شاہد خاقان نے بھی کاٹی ہیں، حمزہ نے بھی کاٹی ہیں، زرداری صاحب نے بھی کاٹی ہیں، جیلیں تو اپوزیشن کے سارے لوگ کاٹ کے آئے ہیں۔ اس ملک میں کرپشن جو ہے تو آکے باہر سے کوئی مریخ سے خلائی مخلوق آتی ہے جو کہ کرپشن کرتی ہے۔ یہ بالکل دھلے ہوئے ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میں بالکل یہ کہنا نہیں چاہ رہی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ شہزاد اکبر جب پریس کانفرنسز میں بڑے بڑے ثبوتوں کے پلندے دکھایا کرتے تھے اور یہ تاثر دیا کرتے تھے کہ اب تو ملک کا لوٹا ہوا سارا پیسہ ہم واپس لے آئیں گے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پروسیس ہے، اب اگلا کام عدالت کا ہے۔ ظاہر عدالت کا ایک پروسیس ہوتا ہے، تو عدالتی اصلاحات لے کر آنا یہ بھی تو آپ لوگوں کا کام ہے، ریسورسز آپ لوگوں کے پاس ہے، حکومت آپ لوگوں کی ہے، اقتدار آپ لوگوں کا ہے،
تو یہ سب کچھ آپ لوگوں نے کرنا تھا نا, جس کی وجہ سے عوام نے آپ لوگوں کو چنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پلندے دکھایا کرتے تھے وہ فیکٹس تھے. یہ بینکس کی سٹیٹمنٹس کوئی پلندے نہیں ہوتے, یہ آپ بھی حاصل کر سکتی ہیں, یہ ہر ایک حاصل کر سکتا ہے. پرابلم کیا ہے کہ ہم جب ایسے ملک میں جس کی رول آف لا کی پرسپشن نیگیٹو ہو, جس کی وجہ سے یہ پاکستان کی سطح نیچے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ اس ملک میں ججز کو بلیک میل کریں, آپ ججز کو خریدنے کی کوشش کریں, آپ جب وہ ملک قیوم سے لے کر اور ابھی رانا شمیم تک کے ایفیڈیوٹ جو اپنے دفتروں میں بٹھا کے نوٹریز پبلک کو بٹھا کے, اور آپ اپنی من پسند کے تو کیا آج بھی ایسے ہو رہا ہے؟ کیا آج بھی آپ لوگوں کے دور میں ججز کو خریدا جا رہا ہے, انصاف کے نظام کو خریدا جا رہا ہے؟ جی آج بھی آپ لوگوں کے دور میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے, میں یہی تو کہتا ہوں کہ یہ پودا جو ہے جو لگائے گئے تھے ان لوگوں نے, جو کہ اب کوئی لندن میں بیٹھا ہے اور کوئی ماڈل ٹاؤن میں یا وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے, دوسری جگہوں پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے بینیفٹ کیا سسٹم سے. بھائی ہم جو آئے ہیں تو ہم اس ملک کو صاف کرنے آئے ہیں, اور یہ مافیاز کے ساتھ لڑنا یہ نہیں ہے کہ 3.5 سال میں ہو جائے گا. ہم لا رہے ہیں ریفارمز, آج بھی اس میں کیبنٹ میں اپروو ہوئی ہیں, کرمنل پروسیجر کوڈ میں ہم میجر قسم کی چینجز کر رہے ہیں. دیکھیں شازیہ, یہ مت بھولیں کہ یہ قوم جو ہے اس میں جو لیڈران بنے ہوئے تھے, جو کہ ایک بادشاہت تھی, کیونکہ یہ جمہوریت نہیں تھی کہ جس میں کہ ہر لیڈر کا بیٹا پوتا پوتی سارے وہ کرتے آئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی, یہ دو, اور ایم کیو ایم, یہ واحد پارٹیز ہیں جس میں کہ کوئی خاندانی وراثت نہیں ہے, اور انہی دو پارٹیز نے جن کی وراثت ہے, انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا, اس ملک کو جڑوں کو کھوکھلا کیا. اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ہم باوجود کووڈ میں جس میں کہ ساری دنیا میں تباہی آ گئی, ہم ایک ایسے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں کہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں ہر ادارے کو. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پولیس کا نظام ہے, یہ جسٹس کا نظام ہے, کہ باوجود پروف کے آپ کا پورا جسٹس سسٹم جو ہے تو وہ فیل ہو چکا ہے, جس میں کہ ہم لمحہ و لمحہ ہم وہ کر رہے ہیں. اور یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ ہم سر اڑا دیں یا ہم کہیں کہ جی ہم نے تو عدالت میں پیش کیے ہیں سارے ثبوت, لیکن فیصلہ حدیبیہ پیپر مل کیا تھا, اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. بالکل تو آپ مجھے بتائیں, اس سارے ملک کے جو 72 سال کے مسائل ہیں, جو کہ اپنا ایک سر اٹھاتے رہتے رہے, تو بھی خان صاحب کو 90 دن کے اندر میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, جو بڑے میں کرپشن ختم کر دوں گا, پھر خان صاحب کو یہ دعوے کرنے نہیں چاہیے تھے. دیکھیں شازی, اگر آپ نے اس 90 دن کو یہ سمجھا کہ 90 دن میں کوئی اس ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر لے گا, تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس کو غلط سمجھا ہے. مسئلہ جب خان صاحب نے کہا تھا 90 دن کا, وہ تھا کہ ہم ڈائریکشن لیں گے, وہ ڈائریکشن ہم نے لے لی. غلطیاں بھی ہوتی ہیں, مشکلات آئیں, اکانومی آپ دیکھیں کہ کس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے, بینک جو ہمارے جو فورن ریزروز تھے زیرو پہ آ گئے تھے. کل شہزاد اکبر کا مستعفی ہونا, آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کا آ جانا, ظاہر ہے کرپشن کے سارے معاملات کو, احتساب کے سارے معاملات کو وہ خود دیکھ رہے تھے. تو ان 3.5 سالوں میں جو کچھ شہزاد اکبر نے کیا, کل کے ان کے استعفے کے بعد یہ لگا کہ وہ کامیاب ہو نہیں سکے, یا انہیں کام کرنے نہیں دیا گیا, یا ان میں اتنی اہلیت نہیں تھی. ظاہر ہے کوئی تو وجہ تھی. تو ان 3.5 سالوں کا وقت, کیا وہ سب کچھ ضائع ہو گیا؟ جو نیا شخص آئے گا سب کچھ نئے سرے سے شروع کرے گا, چیزوں کو سمجھنے میں وقت لگے گا. کیا واقعی پرائم منسٹر صاحب شہزاد اکبر کی جو کارکردگی تھی اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موجودہ ایگزسٹنگ نظام میں جس طرح کے جو حالات ہے, جس طرح کے میں پھر کہوں گا کہ جس طرح سے ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہے, جس طرح ججز میں پریشر ڈالے جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں ان میں کام کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن یہ نہیں ہے جس طرح کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ بالکل اس سے نہ گھبراتے ہیں, اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہیں گی, مشکلات ہمیں آئیں گی, کبھی ہمارے وہ جو ہے مشکلات ہم پہ حاوی ہو جائیں گی. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ایک ایسی لیڈرشپ ہے اس وقت ہمارے ملک میں جو کہ نہ گھبراتی ہے اور نہ جو ہے. لیکن آج کل پرائم منسٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ لگ رہا ہے کوئی پریشر ہے, کوئی فرسٹریشن ہے, کوئی خوف ہے کہ وہ اقتدار سے نکل نہ جائیں تو میں سڑکوں پر آ جاؤں گا. لگتا ہے کہ عمران خان پہ آپ کسی بھی چیز کا الزام لگا سکتے ہیں, یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ کرپٹ ہے, نہ وہ ڈر جاتا ہے, نہ پریشر میں آتا ہے. اس کی ساری زندگی کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ وہ پریشر میں آتا ہی نہیں ہے. یہی تو اس کا کمال یہی ہے. ہم کیوں فالو کر رہے ہیں عمران خان کو؟
نہیں تو پھر خان صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ اگر انہیں اقتدار سے نکالا گیا تو وہ سڑکوں پر آ جائیں گے؟ اگر اپوزیشن آئینی طریقے سے اگر عدم اعتماد کی تحریک لے کر آتی ہے تو پھر سڑکوں پر کیوں آئیں گے؟ وہ کوئی ناجائز طریقے سے آپ لوگوں کو سائٹ پہ نہیں کریں گے، ایک آئینی طریقہ آپ کے آئین میں لکھا ہے جس کے مطابق وہ چلیں گے، اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر سڑکوں پر کیوں آئیں گے آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن اگر کوئی آئینی کام کرتی ہے اس سے تو کوئی کسی کو روک ہی نہیں سکتا نا، اس میں تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ جو پرائم منسٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ پچھلے جب سے ہماری حکومت آئی ہے پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نالائق ہیں، یہ گئے، یہ ان کی حکومت آج گئی، ان کی حکومت کل گئی۔ آپ کو پتہ ہے شازیہ کہ اس انسرٹینٹی جو بھی فائنینس سے آپ کے تعلق رکھتے ہیں، جن کو بھی تھوڑی سمجھ بوجھ ہے فائنینس کی، کہ ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے جب آپ ملک میں ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ وہ بے یقینی کی صورتحال 2014 میں 126 دنوں میں ہم سب نے دیکھی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے دیکھی بھی اور کور بھی کی۔ نہیں، اس کی وجہ تو یہ نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی، دیکھیں شازیہ، آپ گھر میں ایک ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھ کے آپ یہ نہیں توقع کر سکتی کہ یہ ملک جو ہے تو بغیر تکلیف کے کسی کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ نو، آپ نے اگر وہ 14 دن کی جو 126 دن کا دھرنا تھا اس نے ملک کی پوری آؤٹ لک کو چینج کر دیا، لوگوں کو یہ آئینہ دکھایا جو آج آپ رپورٹ دیکھ رہے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی۔ یہ رپورٹ عمران خان نے 2014 میں دی تھی کہ کس طرح سے الیکشنز کو وہ چوری کیا گیا تھا۔ آج وہی جو ہے تو ہم نے سنا تھا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ سنا تو اس وقت سمجھ اتنی نہیں تھی، اب سمجھ آئی ہے جس طرح اپوزیشن کا جو ریئیکشن ہے، جس طرح کی اپوزیشن آج ہمیں کہہ رہی ہے، یہ بالکل وہی بات ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں شازیہ کہ دیکھیں یہ ایک نیشنل ڈیوٹی ہے کہ آپ اچھے کو اچھا کہیں۔ میں جب انفارمیشن منسٹر تھا میں نے کسی کو بشمول آپ اس کے گواہ ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، میں نے ان سے صرف ایک بات کرتا تھا، آپ اچھے کو اچھا کہیں، آپ برے کو برا کہیں، یہ میری ایک ریکویسٹ ہے ایز انفارمیشن منسٹر، اور وہی کام آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر کانٹیکٹ سے کر دیں کہ جی یہ حکومت فیل ہو گئی، یہ حکومت یہ ہو گیا، مہنگائی یہ ہو گئی۔ آپ ایک تناظر تو دیں کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے اور جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، کن حالات میں ہماری اکانومی تھی، اب کدھر ہیں۔ انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر 23 مارچ کو اپوزیشن اسلام آباد آگے آ رہی ہے، باوجود اس کے کہ شیخ صاحب بھی منع کر چکے ہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ تو کیا آپ لوگ اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟ جو ان کا مارچ ہے، فیصلہ انہوں نے 23 مارچ کا ہی رکھا ہے، انہوں نے بالکل نہیں بدلا، تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ روکیں گے، ویلکم کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم کسی کو نہ پہلے روکا جب پی ڈی ایم کٹی تھی نا، جب ساری پارٹیز اکٹھی تھی، اس وقت ہم نے نہیں روکا، ان کو کرنے دیا۔ تو اب تو یہ بکھر کے چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، نااہل ہیں، کرپٹ ہیں، نالائق ہیں، ملک کے مفاد کو یہ سب سے آخر میں دیکھتے ہیں، یہ ذاتی مفاد اور اپنی لیڈرشپ کے مفادات کو پہلے دیکھتے ہیں۔ یہ سارے جو آج کل یہ جو ان کے جو صبح 9-10 بجے ہوتے ہیں جو سیاسی بے روزگار شاید خاقان عباسی جیسے یہ آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ملک 23 مارچ کو جو ہے ایک اہم دن ہے ہمارے ملک کا۔ اس دن جو ہے یہ اسلامک اور وہ OIC کے ان کی جو میٹنگ ہو رہی ہے 23 کو یہاں پہ ڈسپلے ہوتا ہے، ایک منایا جاتا ہے، اس میں یہ آ کے اگر آپ اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، بیکاز ویسے لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کو چونکہ ایک میلے کا سما ہوتا ہے، اس میں جا کے ہم ڈنڈے ونڈے اٹھا دیں اور اپنے وہ ایک جو ہے وہ پوری کر دیں۔ اب دیکھیں ان میں بھی ایک 27 کو کر رہا ہے، ایک 23 کو کر رہا ہے، تو یہ کیسی اپوزیشن ہے؟ بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب میرے ساتھ ہیں۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ پی ڈی ایم کا جو مارچ ہے یہ 23 مارچ کو ہی ہوگا۔ پی ڈی ایم اس تاریخ کو بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ آج پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی ہوا جس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ 23 مارچ کو ہی اسلام آباد کی طرف یہ روانہ ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کا۔ 23 مارچ کو جو پی ڈی ایم لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو آگے کر لیا جائے۔ شیخ صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس روز دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بی بی کو بھی منع کیا تھا کہ وہ جلسہ نہ کریں، نہ آئیں، لیکن انہوں نے جلسہ کیا اور وہ شہید ہوئیں۔ انہوں نے کہا ایسی اطلاعات بھی موجود ہیں۔
تو کیوں کتنا ضروری ہے کہ 23 مارچ کو ہی آپ لوگوں نے مارچ کرنا ہے اور پی ڈی ایم اپنا فیصلہ بدلنے کو تیار ہی نہیں؟ اس لیے کہ جو 23 مارچ کا دن ہے وہ تاریخی طور پر اور حقیقی طور پر یوم جمہوریہ ہے، وہ جمہوریت کا دن ہے، جس دن برصغیر کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ووٹ کی طاقت سے، اس کی حرمت سے اپنی ایک نئی مملکت ہندوستان کے علاقوں میں بنائیں گے۔ تو 23 مارچ کا جو دن ہے، جو منٹو پارک لاہور میں جہاں یادگار پاکستان ہے، وہاں تو کوئی عسکری اس کا رول نہیں ہے، وہاں کوئی پریڈ نہیں ہوئی تھی، وہاں تو ایک سیاسی جماعت کا سالانہ جلسہ تھا جس میں یہ تاریخی فیصلہ کیا گیا۔ تو ضرور بڑی اچھی بات ہے، جو پریڈ کرنی ہے وہ ضرور کریں، جو ان کے دوسرے کام ہے، لیکن جو یوم جمہوریہ ہم سے چھین لیا گیا تھا امریت کے دنوں میں، دہشت گردی کا خطرہ ہے، ادارے الرٹ کر رہے ہیں تو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سیاست ٹھیک ہے، سیاست کریں، سیاست اپنی جگہ، لیکن اتنے لوگوں کو اگر آپ لوگوں نے ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو ان کی حفاظت بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی نا؟ جی بالکل ہوگی، لیکن میری استدعا ہوگی کہ جو ادارے ہمیں یہ وارننگز دے رہے ہیں، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان سے جو خفیہ معاہدہ کیا ہے اس کے مندرجات کیا ہیں، یا وہ کیا وجوہات تھی جن کے بنا پہ صدر مملکت نے اور وزیر خارجہ نے تحریک طالبان پاکستان کو از خود عام معافی کی جو ہے پیشکش کر دی، جسے پھر انہوں نے ٹھکرا دیا۔ تو یہ حکومت جو ہے جب خود اس قسم کے معاملات میں پوری طرح شامل ہے تو میری استدعا ہوگی کہ اگر واقعی سنجیدہ معاملہ ہے تو ہمارے لیڈرز وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے جنگلے پر شلواریں لٹکائیں یا بلڈوزر لے کے پارلیمان کا جنگلہ گرا دیں یا ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قابض ہو جائیں، یا جس طرح پی ٹی آئی نے کیا تھا کہ اسلام آباد پولیس کو زد و کوب کریں۔ ہماری جدوجہد بالکل پرامن ہے، ابھی تک پی ڈی ایم کی پرامن رہے گی، اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ بجائے اسلام آباد ایسے کون سے مطالبات ہیں جو وہ منوانے ہیں اور منوا کے واپس آنے آپ لوگوں نے؟ جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کی صورت میں ادا کرتے ہیں، تو یہ کرپشن اور مہنگائی بیک وقت جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کو بند کیا جائے۔ ہم نے تو عوام کی آواز بننا ہے، کیونکہ عوام جس غیظ و غضب کا شکار ہے ان کو ایک منظم اور پرامن طریقے سے اسلام آباد لے کر آنا ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ عوام کے اجتماع ہوں گے، پیپلز پارٹی بھی کرے گی، فروری کے آخر میں ہم بھی کریں گے، تو پاکستان جو ہے وہ جمہوری نظام تو ان مسائل کا تو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے کہ بجائے سڑکوں پر جا کر ایسے مطالبات منوائیں۔ ایک پارلیمنٹ عوامی فورم ہے، یہ وہی ادارہ ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں آپ کو اپنا نمائندہ چن کر بھیجتے ہیں کہ آپ یہاں پر جائیں اور ہمارے مسائل کا جو ہے حل کریں۔ تو سڑکوں پر آنا ضروری ہے کیا ان مسائل کے حل کے لیے؟ پارلیمنٹ وہ ہے یہاں قانون سازی بھی ہو جاتی ہے، آپ لاکھ روکنے کی کوشش کریں، منی بجٹ بھی یہاں پر منظور ہو جاتے ہیں، تو یہاں بیٹھ کر آپ حکومت کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ جی پارلیمان کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 4 مہینے سے جتنے بھی قومی اسمبلی کے اجلاس ہوئے ہیں اس میں حکومتی اراکین کی غیر حاضری کی وجہ سے، عدم دلچسپی کی وجہ سے قومی اسمبلی میں کورم نہیں ہوتا، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قومی اسمبلی اپنا کام کرے۔ تو لہٰذا ان 4 مہینوں میں 2 دن جو ہیں انہوں نے منتیں کر کے، ترلے کر کے، ٹیلی فون کروا کے اپنی جو ان کو ریکوائرڈ نمبر تھا وہ حاصل کیا، قوانین کو بلڈوز کیا، اور اس سے اگلے دن جو ہے وہ پھر کورم ٹوٹ گیا اور کورم نہیں رہا۔ آخری دن بھی ابھی پچھلے جمعے کے روز بھی کورم نہیں تھا۔ تو حکومت جو ہے صرف پارلیمان کو بلڈوزر بنا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کا جو عوام کی مسائل ڈسکس کرنے کا، بڑے سنجیدہ مسائل ہیں جن پر پارلیمان میں بحث نہیں ہوئی، جس میں نمبر 1 جو ہے وہ مہنگائی ہے، افغانستان ہے، پاکستان کی جو بڑی مخدوش خارجہ صورتحال ہے، پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 1800 ارب ہو گیا ہے، اس طرح کی جو مہنگائی مستقل 22% جا رہی ہے اشیاء خورد و نوش کی، بہت سارے معاملات ہیں جن پر حکومت کے نہ ہونے کی وجہ سے، حکومت کی جو پارلیمان پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی صورت ہے۔ پیپلز پارٹی تو خود 27 فروری سے اپنا احتجاج شروع کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کو آپ لوگ بلائیں گے اپنے اس مارچ میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے؟ جی ہم ان کو ضرور دعوت دیں گے، اور چونکہ پارلیمان میں پیپلز پارٹی کی حمایت اور ان کے ساتھ ہمارا
मुकम्मल जो ताउन है वो बेहद ज़रूरी है। तो आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून में और PDM और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते मजीद बढ़ेंगे ताकि हम मुत्तहिद होकर पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी इस गरीब दुश्मन और तरक्की दुश्मन हुकूमत की मज़ामत कर सकें। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, उसकी कामयाबी के हवाले से कितने पुरुमीद हैं आप लोग, और कब फैसला करेंगे कि आपको ये अदम एतमाद की तहरीक लेकर आनी है? जी, हम तो बहुत पूरे एतमाद हैं, और जो इस दफ़ा खराबी आप देखेंगी वो खुद हुकूमती पार्टी के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जिनको अपना सियासी मुस्तकबिल PTI में तारीख नजर आ रहा है और वो दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं। उसका एक असूली फैसला जो है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करना है। जब ये फैसला हो जाएगा तो आप देखेंगी कि अदम एतमाद जो है वो करीब तर आ जाएगा। इसमें अभी बहुत सारी डिस्कशन होना बाकी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मकसद अदम एतमाद नहीं है। हमारा मकसद तो जल्द अज जल्द साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात है। उस तरफ हम जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो खराबी इमरान खान ने की है पाकिस्तान की मईशत में, खारजा पॉलिसी में जो तबाही आई है, उसका एक ही हल है कि पाकिस्तान के अवाम से रुजू किया जाए, उनकी इज्तिमाई दानिश को बुलाया जाए। हुकूमत अपनी टर्म पूरी ना करे, मुद्दत पूरी ना करे, कबल अज वक्त इंतखाबात हों, तो आपको पता है कि 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ये वार्न कर चुके हैं कि अगर उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया तो सड़कों पर वो आप लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होंगे। तो क्यों खतरा मोल लेना चाहते हैं आप लोग? जी नहीं, वो उनका खतरनाक होना तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इमरान खान साहब ने जिस तरह पाकिस्तान के अवाम को भूखा किया है, पाकिस्तान के अवाम को बेरोजगार किया है, उनके बच्चों को मायूस किया है, उनके वालिदैन को बगैर दवाई के मजबूर किया है, वो तो इंतहाई खतरनाक आदमी है। और इसी खतरे से तो हम निजात चाहते हैं कि जो हाइब्रिड निज़ाम 2018 में पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर कायम किया गया था, वो हाइब्रिड निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान के अवाम से रुजू किया जाए और वो एक नई हुकूमत मुंतखब करें जो फिर पाकिस्तान में जो खराबियां इमरान खान ने पैदा की हैं उनको दुरुस्त करे। वो चाहे मईशत है, खारजा पॉलिसी है, चाहे पाकिस्तान। इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो आज आई है, ये मुद्दा भी आप लोगों पर डाला जा रहा है कि जो आदिल गिलानी साहब हैं ये वही हैं जिनको नवाज शरीफ ने अपने दौर में सफ़ीर मुकर्रर किया था सर्बिया का, तो उन्हीं के कहने पर आप लोगों की मिली भगत से ये रिपोर्ट तैयार हुई है। तो ये भी आप लोगों के गले पड़ रही है ये रिपोर्ट? जी देखिए, इनके पास हर चीज की एक बड़ी लग़व और बिल्कुल ही गलत तौजी मौजूद है। ये वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जिस पर हर साल जब रिपोर्ट आती थी जनवरी में, तो मोहतरम इमरान खान साहब पूरी कौम को भाषण दिया करते थे। और यही भाषण इसलिए मैंने आपके प्रोग्राम के आगाज में रिपीट किया, मैं फिर कह देता हूं, जब करप्शन होती है, अवाम करप्शन की कीमत महंगाई की सूरत में अदा करते हैं। चूंकि इतनी ज्यादा महंगाई हुई है, मुस्लिम लीग नून के दौर में 4% महंगाई थी, आज 22% महंगाई है, तो जितनी महंगाई है उतनी करप्शन है। ये इमरान खान का फार्मूला है और अब उनको खुद ये फार्मूला अपने ऊपर आयद करना पड़ेगा कि जब इतनी ज्यादा करप्शन हो रही है तो उतनी ही महंगाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पिलडाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। अहमद साहब, आज जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि देखना होगा, हुकूमत कह रही है कि रिपोर्ट तैयार कैसे हुई है। हम जानते हैं कि पिछले साल भी जब रिपोर्ट आई थी तो ये हुकूमत की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया था कि इसमें पुराना डाटा इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस वक्त फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जवाब भी आया था कि 2020 की रिपोर्ट की तैयारी में जो डाटा इस्तेमाल किया गया वो उस वक्त का था तहरीक इंसाफ पर जब बरसरे इक़्तिदार थी। तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो इस पर सवालात उठाए जाते हैं, तो आप ये अगर हमें बताएं कि दर्जा बंदी इसमें कैसे होती है, किन किन एरियाज़ को इन्वॉल्व किया जाता है, कैसे इसको रैंक किया जाता है, कैसे इसका क्या तरीक़ाकार होता है इस रिपोर्ट्स को तैयार करने का?
دیکھیے اب اس کو آسان الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو ایسا ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے جو کہا ہے نا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے، میرے خیال میں بالکل کرنی چاہیے. کس نے ان کو روکا تھا کہ وہ پچھلے سال جب یہ سوالات اٹھے تھے تو اس وقت سے لے کے اب تک 1 سال تھا، اس دوران ان کو تحقیق کر لینی چاہیے تھی. بالکل. اور اس کے مطابق پھر کوئی اس رپورٹ کے آنے سے پہلے اپنے فائنڈنگز کو بھی جاری کر دینا چاہیے تھا. یہ جو ان کی میتھڈالوجی جو انہوں نے ویب سائٹ پہ خود جاری کی ہوتی ہے، کچھ 13 کے قریب آرگنائزیشنز ہیں جن سے یہ ڈیٹا اٹھاتے ہیں. ورلڈ بینک کے بھی کچھ ادارے شامل ہیں اور اس میں کچھ جیسے اکنامک انٹیلیجنس رپورٹ یونٹ، فریڈم ہاؤس ہے، گلوبل انسائٹ ہے، کنٹری رسک ایگزیکٹو اوپینین سروے ہے، پولیٹیکل اینڈ اکنامک رسک کنسلٹینسی ہے. تو اسی طرح سے ورلڈ اکنامک فورم بھی ہے، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ بھی ہے، ایک ورائٹیز آف ڈیموکریسی جسے وی ڈیم بھی کہتے ہیں وہ بھی ہے. تو ان تمام اداروں، ان میں سے تقریباً کوئی 8 ایسے ہیں ان 13 میں سے جو پاکستان سے متعلق ہیں. اور ان 8 کا جو ڈیٹا ہے اس کو پھر یہ پروسیس کرتے ہیں اور اس کو ایک کامن پلیٹ فارم پہ لے کے آتے ہیں جس میں 100 کے اگینسٹ یہ سکور طے ہو سکے کہ ہر اس آرگنائزیشن نے جو اسیسمنٹ کی ہے اس کو اگر سکور میں کنورٹ کیا جائے تو 100 میں سے کتنا سکور ملے گا. اور ان سب کو ایک ایگریگیٹ کر کے ایک سکور نکالتے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ مالی کرپشن نہیں ہے. آپ نے بھی یہ رپورٹ دیکھی ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں مالی کرپشن کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ سیاسی کرپشن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سیاسی کرپشن کیا ہوتی ہے؟ سیاسی کرپشن بھی تو مالی کرپشن ہی کو جنم دیتی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ اس میں مالی کرپشن نہیں ہے، کیونکہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے جس کے اندر سب سے زیادہ کمی ہوئی ہے تقریباً 46% ہمارے سکور میں، وہ تقریباً 8 اس کے پیرامیٹرز ہیں. اور ان 8 پیرامیٹرز میں سے سوائے 1 یا 2 کے باقی تمام فائنینشیل کرپشن سے متعلق ہیں، مس اپروپریشن سے متعلق ہیں. اس کے سوالات کو اگر آپ پڑھ لیں تو وہ سارے یہ ہیں کہ کیا وزراء کے پاس ایسے سیکرٹ فنڈز ہیں، کیا وزراء نے مس اپروپریشن کی ہے، کیا بیوروکریسی نے کوئی مس اپروپریشن کی ہے، مطلب کہ کیا ملک میں ٹھیکے اور فوائد حاصل کرنے کے لیے رشوت چلتی ہے، کیا حکومت میں سرکاری فنڈز کے استعمال کے لیے احتساب اور جو طریقہ کار ہے اس کو درست استعمال کیا جاتا ہے، کیا کوئی ایسے خاص فنڈز بھی ہوتے ہیں جن پر پوچھ گچھ نہیں ہوتی ہے؟ مطلب کہ ایسے سوالات اٹھائے گئے جن کا تعلق ہی مالی کرپشن سے ہے. ایگزیکٹلی. تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیسے یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ درست ہے کہ اس کے اندر بہت سے اور فیکٹرز بھی ہیں، رول آف لا بھی ہے، رائٹ آف ایسوسیشن بھی ہے، رائٹ آف ایکسپریشن بھی ہے، رائٹ آف انفارمیشن بھی ہے. ان تمام چیزوں کو بھی وہ دیکھتے ہیں، رول آف لا کو بھی دیکھتے ہیں. احمد صاحب، اگر میں یہ آپ سے پوچھ پاؤں کہ درجہ بندی اور سکور میں کیا فرق ہوتا ہے تو کیا اس کا جواب ہے؟ دیکھیں، جو سکور ہے وہ زیادہ ایکوریٹ چیز ہے. آپ ان کو 100 میں سے سکور دیتے ہیں ہر ملک کو، اور پھر جب یہ سکور آ جاتے ہیں تو پھر جو سب سے زیادہ سکور جس کا ہوتا ہے وہ نمبر 1 ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے کم کرپٹ ہوگا، اور جس کے سب سے کم سکور ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہوگا. تو اس طرح رینکنگ ہو جاتی ہے. مطلب آپ کے نزدیک یہ رپورٹ اس طرف اشارہ ہے، انڈیکیشن ہے اس حکومت کے لیے، آئی اوپنر ہے اس حکومت کے لیے کہ اپنی آنکھیں کھولے، آپ کے دور حکومت میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. یہ رپورٹ جب اپوزیشن میں آپ تھے، جب یہ نواز شریف زرداری صاحب کے دور میں رپورٹس آیا کرتی تھی، تب ان رپورٹس کو آپ کیسے اوتھینٹک مانتے تھے، اور آج آپ کے نزدیک یہ رپورٹ جو ہے نا وہ اوتھینٹک نہیں ہے؟ دیکھنا پڑے گا کیسے تیار ہوئی. اور اس میں دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک سال کی رینکنگ یا سکورنگ کا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ اس گورنمنٹ کے دوران کے جو رپورٹس آئی ہیں ان کو دیکھیں تو ایک ٹرینڈ ہے مسلسل کرپشن میں اضافے کا. 2018 میں جو سکور تھا وہ 2019 میں کم ہوا، 2020 میں مزید کم ہوا، اور 2021 میں بہت زیادہ کم ہوا. یعنی ایک سکور کم ہو رہا تھا اور اب 3 کا سکور کم ہوا ہے 2021 میں. اور یہی حال رینکنگ کا ہے. اس دفعہ تو پورے 16 سٹیپس ہم نیچے گرے ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین، آپ مجھے جوائن کر رہے ہیں.
साबिक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद जवाद साहब। नाजरीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में आई है जब तहरीक इंसाफ के अपने साबिक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद जो है पार्टी में करप्शन साबित करने में लगे हुए हैं। उन्हें पार्टी ने शो कॉज नोटिस दिया तो उल्टा उन्होंने भी एक शो कॉज नोटिस के ज़रिए इमरान खान से 30 सवालात पूछ लिए हैं। अहमद जवाद ने अपने नोट्स में लिखा है कि आपने 3.5 साल में किसी भी महकमे में इस्लाहात नहीं की, महंगाई आप कम कर नहीं सके, करप्शन का खात्मा आप कर नहीं सके, एहतसाब का वादा भी आपने पूरा नहीं किया, करोड़ों नौकरियां और लाखों घर भी आवाम को नहीं मिल सके, यहाँ तक कि आप IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी करने का कहते थे, मगर आप भी दूसरे हुक्मरानों की तरह IMF के पास चले गए। आप रियासत मदीना के हुक्मरान होने का सबूत दें, मेरे खिलाफ धमकियां बंद करें और मेरे सवालों का जवाब दें। अगर मुझे नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार आप होंगे। इसी पर अहमद जवाद साहब से पूछ लेते हैं कि कौन उन्हें धमकियां दे रहा है, क्या धमकियां उनको मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये धमकियां कौन दे रहा है आपको, क्या धमकियां मिल रही हैं आपको? जी देखें, धमकियां तो मुझे ये भी आ रही हैं कि आप तुर्की में भी केयरफुल रहें, कुछ लोगों से कहा गया है। धमकियां मुझे ये भी आई हैं कि आप के ख़िलाफ़ जो है तहकीकात की जा रही हैं कि आपके जो असासे हैं या आपके जो मालो दौलत है। तो मैंने तो जिन साहब ने मुझे ये कहा तो मैंने उन्हें कहा जी कि बड़े पार्टी के किसी शख्स की तरफ से आ रही हैं, मैसेजेस के थ्रू आ रही हैं, कैसे आ रही हैं? ये तो मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वही मुझे अलर्ट कर रहे हैं, वही मुझे अलार्म कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक ये धमकी उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ जो है वो ये भी करने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने तो पार्टी के अंदर ही आपका कोई दोस्त आपको ये बता रहा है? जी, पार्टी के अंदर भी हैं, पार्टी से बाहर भी हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं कोई मुतनाज़ आदमी तो हूँ नहीं। तो लेकिन जाहिर है कि PTI की नज़र में मैं एक मुतनाज़ आदमी हूँ। पार्टी के अंदर जो आपके दोस्त हैं वो आपकी बातों से मुत्तफिक हैं? बहुत सारे, पूरी दुनिया से, पाकिस्तान के तमाम ओवरसीज़ चैप्टर से, PTI के जो ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं, पाकिस्तान के तमाम सूबों से, शहरों से, वर्कर्स, वोटर्स, वो मेरे इस बयानिए के साथ मुत्तफिक हैं और मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि हमने क्या करना है और हम आपके साथ खड़े हैं। तो अच्छा, पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ये करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं? जी, बहुत सारे लोग, लेकिन देखें हर एक की मजबूरियां होती हैं। किसी के साइड पे उम्र नहीं होती, वो कहते हैं जी हमारी तो एक उम्र गुजर गई, अब हम क्या करें। कुछ लोगों के मसाइल उनकी नौकरियों के भी होते हैं तो वो भी बेचारे मजबूर होते हैं। कुछ लोगों को अपने मुआश के हवाले से चैलेंजेस होते हैं तो वो भी मजबूर होते हैं। तो हर कोई ये नहीं कर सकता, लेकिन एक बड़ा ओवरवेलमिंग और अनप्रेसिडेंट रिस्पांस जिसकी मैं तवक्को नहीं कर रहा था, वो मुझे सारे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से मिला है। लेकिन इस दौर में, तहरीक इंसाफ के दौर में, हमने एक चीज़ देखी है, कोई स्कैंडल आता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तहकीकात करवाने का कहते हैं, खुद कमेटीज़ बनवाते हैं, फिर रिपोर्ट्स भी मंजर-ए-आम पर लेकर आते हैं, रिपोर्ट्स को भी पब्लिक करते हैं। ये ट्रेंड इससे पहले तो हमने नहीं देखा। तो जिन इल्ज़ामात की आप बात कर रहे हैं, जिन स्कैंडल्स की आप बात कर रहे हैं, उनके सबूत आपके पास भी हैं और मुनासिब वक्त आने पर वो भी आप सबके सामने ला सकते हैं? शायद इसमें पहले इमरान खान का एक्शन लेना किसी भी स्कैंडल के ऊपर, उस पर बात कर लेते हैं। आप शुरू हो जाएं, साहिवाल में जो सानेहा हुआ, मरी में जो सानेहा हुआ, जितने गंदम, चीनी, तेल, गैस, जितने स्कैंडल हुए, उनकी रिपोर्ट के ऊपर आप बताएं कि क्या कौन गिरफ्त में आया, किसको आपने आइडेंटिफाई किया, क्या आपने मुस्तकबिल के लिए कुछ किया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो आए थे एक एहतसाब का नारा लेके, तो 3.5 साल के बाद हमारा एहतसाब का नारा तो शहजाद अकबर के इस्तीफे के साथ ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत तो फेल हो गई, और ये शहजाद अकबर की फेलवर नहीं है, ये इमरान खान की और इस हुकूमत की फेलवर है। तो ये सबसे बड़ा सबूत शहजाद अकबर ना अहल थे या कुछ उनसे ऐसा काम लेने की कोशिश की जा रही थी जो वो कर नहीं पा रहे थे और वो करना नहीं चाहते थे? हो सकता है, बिल्कुल। कई ऐसे लोग हैं, आपको पता है DGFIA, इससे पहले ये बशीर मेमन साहब इस तरह का बयान दे चुके हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खान साहब की कही हुई हिदायत पे अमल पैरा नहीं हो सके, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो ये तो एक इस हुकूमत के दौरान हमने देखा है। लेकिन ये है कि अब अंदर की बात का मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है, चाहे उनको निकाला गया है
چاہے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. دونوں صورتوں میں احتساب کا 3.5 سال کا اوپننگ بیٹسمین جو ہے وہ 3.5 سال کے بعد آؤٹ ہوتا ہے. تو آپ خود سمجھ لیں کہ یہ احتساب جو ہے جو 3.5 سال سے جو ڈرامہ چل رہا تھا اس کا اینڈ رزلٹ اب عوام کے سامنے آ گئے. بہت بہت شکریہ. سابق مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی جواد صاحب ہمارے ساتھ تھے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. کیا نور مقدم قتل کیس کو جو تفتیشی ہیں یہ الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آج ہونے والی عدالتی کارروائی میں تفتیشی افسر نے جرا کے دوران یہ بتایا کہ پولیس ڈائری میں اپنے ساتھ جانے کی بات انہوں نے غلط لکھی تھی. ڈیتھ سرٹیفکیٹ پولی کلینک سے حاصل کیا تھا. مقتولہ کے موبائل فون کا EMI نمبر نہیں لکھا اور نہ ہی مقتولہ کی موجودگی کی تصدیق کے لیے DVR کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروایا گیا. گرفتاری کے وقت مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی پینٹ کو خون نہیں لگا ہوا تھا اور نہ ہی چاقو پر ملزم کے فنگر پرنٹس موجود تھے. تفتیشی افسر نے جرا کے دوران یہ بھی بتایا کہ تفتیش میں ہمسایوں اور کسی چوکیدار کا بیان نہیں لکھا اور نہ ہی گھر کے گرد جو لگے کیمرے تھے ان کی ریکارڈنگ لی گئی, جبکہ واقعے کا عینی شاہد بھی کوئی سامنے نہیں آیا. ناظرین, نور مقدم قتل کیس یہ وہ کیس ہے جس نے اسلام آباد ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام کو لرزا کر رکھ دیا, اور ایسے ہائی پروفائل مقدمے کی تفتیش میں موجود ایسے فلاز اور خاص طور پر تفتیشی افسر کا بیان عوام میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے. عوام کے ذہنوں میں اب یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا ملزم سزا سے بچ جائے گا؟ چاقو پر ملزم کے فنگر پرنٹس کا نہ ہونا, عینی شاہد کی عدم موجودگی اور کیمروں کی ریکارڈنگ کے علاوہ دیگر ثبوت بھی شامل تفتیش نہ ہونا, کیا یہ سب کچھ کسی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے اور کیا ملزم کو واقعی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اسی پر بات کروں گی. نور مقدم قتل کیس کے وکیل مدعی شاہ خاور صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب آپ کا. شاہ خاور صاحب, پوری قوم اس انتظار میں ہے کہ ظاہر جعفر جس نے اتنی بے دردی سے نور مقدم کو قتل کیا اور اس نے پھر اعتراف بھی کیا اور عدالت میں یہ کہتا رہا کہ آپ لوگوں کے جب میں نے اعتراف کر لی تو مجھے سزا دیں, مجھے موت کی سزا دے دیں. پھر کبھی وہ پاگل ہونے کے ڈرامے کرتا ہے, کبھی اسٹریچر پر لایا جاتا ہے, کبھی اس کو کرسی پر بٹھا کر لایا جاتا ہے زنجیروں سے باندھ کے. یہ ہو کیا رہا ہے اس کیس میں؟ جی شازیہ, بات یہ ہے کہ ہم نے بھی پڑھا ہے پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس پہ بڑے تبصرے ہو رہے ہیں کہ جو اس میں تفتیشی آفیسر ہے انسپیکٹر, انہوں نے عبدالستار ان کا نام ہے, کہ ان کے حوالے سے آ رہا ہے کہ انہوں نے شاید ایسے بیانات دیے ہیں جرا کے دوران جو کہ کیس میں جو ہے کمزوریوں کو ظاہر کر رہے ہیں. یہ بالکل ایک مسکنسیپشن ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جب بھی کوئی گواہ جو ہے وہ کٹہرے میں ہوتا ہے, پھر اس پہ جو ملزمان کے وکیل ہیں ان کو جیرا کا حق ہوتا ہے, اور اس نے سوال کا جو جواب ہے وہ ٹو دا پوائنٹ دینا ہوتا ہے کہ یہ درست ہے, یہ غلط ہے, یا مجھے نہیں پتا. اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینی ہوتی. اب جہاں تک 2-3 چیزیں جو کہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, مثلاً یہ کہ اس مقدمے میں کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے, یہ تفتیشی افسر نے تسلیم کیا ہے, تو یہ تو ایک فیکٹ ہے, یہ تو حقیقت ہے. جو استغاثہ کا کیس ہے وہ ہے یہی ہے کہ اس میں کسی گواہ نے اس قتل کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے جو قاتل ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے. اس کے بعد جو چیزیں یہ ہیں کہ یہ جو سارا کیس ہے یہ واقعاتی شہادتوں کا کیس ہے. وہ ویڈیو میں ہم فوٹیج جو سامنے آئی تھی اس میں یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نور مقدم باہر جانے کی کوشش کر رہی ہے, ان لوگوں کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا. دیکھیں, ان کو شامل تفتیش نہ صرف شامل تفتیش کیا گیا بلکہ ان کو اعانت جرم میں ملزم بھی بنایا گیا. تو ایک ملزم جو ہے وہ مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کیس میں اعانت کی ہے تو ان کو ملزم بنایا گیا. تو ملزم کو تو پھر گواہ نہیں رکھا جا سکتا. جہاں تک دوسری چیزیں ہیں, مثلاً کہ اس میں جیسے کہ وہ جو چھری یا چاقو استعمال ہوا, نائف استعمال ہوئی, اس پہ
मुलज़म के जो है वो जो फिंगर प्रिंट्स जो है वो नहीं पाए गए। देखें, ये एक बड़ा टेक्निकल बात है। कोई भी बंदा जब कोई चाकू, छुरी या खंजर इस्तेमाल करता है तो वो जो दस्ती उसके हाथ में होती है वो रिपीटेडली किसी को जो है वो ज़रब पहुंचाता है, जख्म पहुंचाता है, तो वो उसका हाथ जो है वो जो दस्ती है उससे स्लिप होता रहता है, उससे मूव करता रहता है और उसमें फिंगरप्रिंट अपीयर नहीं होते। और वैसे भी ये जो चाकू बरामद हुआ है उसके जो दस्ती है वो खुरदरी है, खुरदरी दस्ती के ऊपर कभी भी फिंगरप्रिंट जाहिर नहीं होता। और ये जो फिंगरप्रिंट जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट है उसमें ये वाज़े लिखा हुआ है कि चूंकि ये क्राइम वेपन है और ये क्राइम में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस पे मुलज़म के जो फिंगरप्रिंट है वो जाहिर नहीं हो सकते। तो उसका जवाब तफ्तीशी ने तो यही देना था। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि जाहिर जाफर ने एतराफ़ जुर्म किया था इस कत्ल का? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन इस पे फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो जब समाअत के दौरान उसने 2-3 दफा ये कहा कि यस मेरे से ये काम हुआ है, मैंने ये किया है। लेकिन जब फर्द जुर्म आयद होती है, जब स्पेसिफिकली चार्ज पढ़ के बताया जाता है, इन राइटिंग शेप में दिया जाता है, तो उस वक्त देखना होता है कि मुलजिम सेहत जुर्म से इनकार कर रहा है या उसका इकरार कर रहा है। तो जब उस पर फर्द जुर्म बाकायदा पढ़ के सुनाई गई, जज साहब ने सुनाई, तो उसने बाकायदा कुछ उस पर दफात लगाई गई थी ताज़ीरात पाकिस्तान की, उसकी उसने वजाहत चाहिए और उसके बाद उसने फर्द जुर्म की जो सेहत है उससे इनकार किया। उसने इसमें कोई शक नहीं है कि समाअत के दौरान वो कई दफा उसने कहा, लेकिन वो स्टेज जो होती है वो फर्द जुर्म जब उस पर आयद की जा रही हो, उस पे जुर्म की जो है वो डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन की जा रही हो, तो उस वक्त अगर वो इकरार जुर्म करता है तो लिटा के कभी कुर्सी पर लाया जाता है, वो क्या होता है? वो फिजिकली फिट नहीं है, ठीक नहीं है, या वो अफसरान को तंग करता है? देखिए बात यह है कि इसके बारे में तो हम कोई ऐसी राय कायम नहीं कर सकते, लेकिन एक बात जरूर है कि उनके वकला की तरफ से उसके ज़हनी मरीज होने और उसका मेडिकल बोर्ड में उसको भिजवाने के लिए जरूर दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने और हमने भी उसका जो है भरपूर जवाब दिया था। और उस पर जो फाजिल जज साहब हैं जो ट्रायल कर रहे हैं, उन्होंने उस पर एक मुफस्सल हुक्म जारी किया और उन्होंने कहा कि ये मुलजिम जो है ये मेरे सामने पेश होता रहा है मुख्तलिफ मौक़ों पे, और मेरे ओपिनियन में ये बिल्कुल भी ज़हनी मरीज नहीं है। और दूसरा ये है कि इस दरख्वास्त में उसके ज़हनी मरीज होने की कोई हिस्ट्री भी जो है वो नहीं बतौर सबूत लगाई गई, तो उसको ज़हनी मरीज होने की जो दरख्वास्त है वो तो अदालत खारिज कर चुकी है। इसके अलावा हो सकता है कि उसको कोई जो है ऐसा मर्ज लाहक हो या कोई ऐसा कोई ऐसी जो है बीमारी, या नहीं कह सकते, अगर उसकी तबीयत ख़राब है, तो चूंकि उनके लॉयर ने ये इंसिस्ट किया था कि जो जिरा जब हो रही है शहादत के दौरान उसको प्रेजेंट किया जाए, तो इसलिए कभी उसको कुर्सी के ऊपर या कभी जो है वो स्ट्रेचर के ऊपर लाया गया। लेकिन इस हालत में वहां पेश होने से मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया। नूर मुक़द्दस के वकील मुद्दई शाह खावर साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।